السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ طلبہ عزیز، کل سبق ختم ہو چکا تھا اور آج ہم ایسے سوالات پڑھنے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سندھ میں اسلام کس طرح پہنچا؟ یہ پہلا سوال ہے کہ سندھ میں اسلام کس طرح پہنچا۔ آپ نے سبق میں پورا پڑھ لیا ہے اس کو، تو اس کا جواب ہوگا جنوبی ہند کی ساحل پر مسلمانوں کی آمد اور تبلیغ کے نتیجے میں ہندوستان کے اندرونی حصوں میں بھی مسلمان بڑھ گئے اور ان کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے سندھ تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ دور فاروقی و عثمانی ہی میں، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اسلام افغانستان، مکران اور سیستان تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں آمد و رفت اور تعلقات سندھ تک تھے۔ ادھر سے بھی اسلام سندھ پہنچا، یعنی دونوں راستوں سے اسلام سندھ پہنچا، ایک تو ادھر جنوبی ہند کے سواحل کے ذریعے سے اور دوسرے افغانستان اور مکران اور ایران کے راستے سے۔ دوسرا سوال ہے، محمد بن قاسم کے حملے کے کیا اسباب تھے؟ تو محمد بن قاسم کے حملے کئی اسباب کی بنا پر ہوئے۔ محمد بن قاسم کے حملے کئی اسباب کی بنا پر ہوئے، صرف ایک سبب یا دو سبب نہیں تھے۔ نمبر ایک، ایران کی جنگ میں، اصل میں شروعات بہت پہلے سے تھی، تو ایران کی جنگ میں سندھ کے حکمراں نے مسلمانوں کے خلاف کسریٰ کا ساتھ دیا تھا، اس لیے اسلامی خلافت خفا تھی۔ نمبر دو، مکران کے گورنر سعید کو محمد علافی نے قتل کر دیا تھا اور پورا قبیلہ سندھ بھاگ گیا۔ پھر ان مجرموں کو سندھ میں پناہ دی گئی۔ تیسرا ہے، باغی قبیلہ کو سندھ کی فوج میں بھرتی کیا گیا، مزید ٹوڑی دے کر کے 1000 فوجیوں کا افسر بھی بنایا گیا، اور مکران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا۔ چوتھا، سرندیپ، جو سب سے اہم مسئلہ پڑا، سرندیپ کے راجا نے عرب بیواؤں اور بچوں کے ہمراہ مسلم خلیفہ کو تحائف بھی بھیجے۔ ڈاکوؤں کی بھیس میں ہندو فوجیوں نے کشتی پر قبضہ کر لیا۔ ہندو فوجی سے ہمارا راجا طاہر کے فوجی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ حجاج نے، جو عراق کا گورنر تھا، واپسی کا مطالبہ کیا، تو راجا طاہر نے کہا وہ بحری ڈاکو ہیں، ان پر ہمارا اختیار نہیں چلتا۔ یہی اصل سبب بنا۔ پھر 2 چھوٹی چھوٹی فوجیں ہار گئیں، جیسے کہ ہم نے کل بتایا تھا، اور محمد بن قاسم کو بھیجا گیا۔ تیسرا سوال ہے، محمد بن قاسم کا کیا حشر ہوا اور کیوں؟ تو عین فتوحات کے عالم میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف اور کچھ عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کو نیا خلیفہ بنایا گیا۔ سلیمان کی ولی عہدی میں حجاج بن یوسف نے رخنے ڈالے تھے، اس لیے وہ خلیفہ بن کر حجاج اور اس کے تمام متعلقین اور طرفداروں کا مخالف ہو گیا اور اسے زبردست انتقام لیا۔ محمد بن قاسم بھی اس کے انتقام کا نشانہ بنا۔ سلیمان نے اسے معزول کر کے واپس بلایا اور قتل کرا دیا۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی انجام ہوا تھا کہ ان کو سلیمان نے معزول کر دیا، واپس بلایا اور واسط کے قید خانے میں قتل کرا دیا۔ نمبر 4، اس حملے نے، سوال نمبر 4 ہے، اس حملے نے اسلام کے لیے کس طرح راہ کھول دی؟ بزرگان دین نے اس سے کیوں کر فائدہ اٹھایا؟
تو جواب ہوگا اس کا محمد بن قاسم اور ان کے ساتھیوں کے فیاضانہ کردار اور حسن سلوک سے سندھ اور آس پاس کے لوگ کافی متاثر ہوئے۔ جاٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں انہی لوگوں کے ذریعہ اسلام لائی۔ تو جاٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کے ذریعہ اسلام لائی، اور بزرگان دین کو بھی سواحل سے آگے بڑھ کر اندرون ملک میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے زیادہ مواقع ہاتھ آئے۔ چنانچہ انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنایا اور گرد و نواح میں ایک منظم اسکیم کے تحت دین کی اشاعت شروع کی۔ ان بزرگوں سے چند ہی دنوں میں سندھ اور پنجاب کا جنوبی علاقہ اسلام کی کرنوں سے منور ہو گیا۔ تو یہ سوالات اور ان کے جوابات ہیں، کل 4 ہی سوالات ہیں، زیادہ نہیں اس میں، اور میں انشاءاللہ آج ہی، اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ آج ہی گروپ میں ان سوالوں کے جوابات بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ نوٹ کر لیں، اور ورنہ پھر آپ اسی ویڈیو ہی سے نوٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔